अस्सलामु अलैकुम। लो जी, खुली ते वाजे हुक्म मिल गया है पीटीआई को कि जनाब मुल्क में फितना फैलाने की इजाज़त नहीं है, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं है। इस मुल्क के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों को हम पहचानते हैं। हम पाकिस्तानी टीम हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये अल्फाज थे सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के। ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि कोई अब ऐसी बात नहीं होगी कि आप जनाब अपनी मनमानियाँ करें। मनमानियाँ नहीं करने देंगे, पाकिस्तान को पीछे नहीं हटने देंगे, पाकिस्तान को हम आगे बढ़ाएंगे, ये उन्होंने कह दिया। इसलिए उनकी अभी जो तकरीर आ रही है सारे टीवी चैनल पे, तो उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को एक बढ़ता हुआ मुल्क देखना चाहते हैं। दहशतगर्दी चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी हो, हम उसका मुकाबला करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। और ये बात उन्होंने मुख्तलिफ इशारों किनायों में कही है। उन्होंने तो इशारों किनायों में कही है, हम कह देते हैं पीटीआई वालों सबक सीखो। 9 मई के अभी दहशतगर्दों को सज़ा मिलनी है, आप एक और 9 मई में ना फंस जाओ। आज वो अभी उमर अयूब और वो पहुंचे हुए हैं फैसलाबाद, धोबी घाट। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो घाट पे आज पहुंच गए, धोबी घाट पे, और वहाँ पे वो जलसी कर रहे हैं। हम रैली निकालेंगे, रैली नहीं, लेली। किस चीज़ की लेली? मैं कहता हूँ ऐसे करके इनको पकड़ो, जैसे इमरान ऐसे करता था ना, ऐसे पकड़ के इनको डंडे मारो। बिल्कुल, ये बातों से आपकी बात नहीं समझेंगे, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं समझेंगे। हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है। जमहूरियत अजीज है या मुल्क अजीज है? कोई रूल्स रेगुलेशन पॉलिसियां ये बनाएं। बार बार मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कैंपेन रैलियां ये सिर्फ इलेक्शन वाले साल में होंगी, अब 2029 में होंगी। उससे पहले कोई रैली की इजाज़त नहीं है, कोई जलसे की इजाज़त नहीं है। ठीक मैं कह रहा हूं कि नहीं? आप कमेंट्स करके बताएं कि सारा साल इलेक्शन का माहौल चलता रहे, 5 साल इलेक्शन का माहौल चलता रहे। ये फितना इसने साबित किया हुआ है कि मैं 126 दिन का धरना दे के वहाँ लोगों को नचा सकता हूँ। ये आया ही नचाने के लिए था। तब लोग कहते थे यार पता नहीं इतना बड़ा ये धरना क्यों दे रहा है। वो तो बात वाज़ेह हो गई जब वहाँ पे नाच गाने शुरू हो गए, वहाँ पे शादियाँ होने लग गई और पता नहीं क्या क्या तमाशे होने लग गए। तो लिहाजा आज आर्मी चीफ ने ये बयान दे दिया है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। आज जो ये कर रहे हैं ना फैसलाबाद, इधर ही इनको ज़बरदस्त तरीके से आप कार्रवाई करें। दफ़ा 144 लगाया है ना आपने, हुकूमत ने, मरीम नवाज साहबा, हुकूमत ने दफ़ा 144 लगाया है, उसके ऊपर अमल करें। अमल, मैंने तो आज भी वीडियो पे आपके वो डंडे वाली तस्वीर लगाई है। इनको डंडे की ज़रूरत है। ये बात आम तरीके से नहीं मानेंगे। वो जो फितना अंदर बैठा है ना, बड़ी मक्खी, वो मैं प्यार से कभी कभी सबको अपने खोते दा पुत्र कह देता हूँ। वो खोते दा पुत्र सीधा नहीं होने वाला, उसको सीधा करो और उसकी मुलाकातों पे पाबंदी लगाओ, उसकी सियासत पे पाबंदी लगाओ, उसको मच जेल में भेजो। नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए थे ना, तो 28 दिन तक किसी को पता ही नहीं था कि वो जिंदा हैं या नहीं। अटक के किले में, जहां वो कह रहे हैं कि कहते हैं कि 28 दिन तक मैंने सूरज ही नहीं देखा। तो ये कहाँ का लाडला है जी, कि इसको सारी सहूलतें आप दे रहे हैं, 8 कमरों में बिठाया हुआ है, 10 डॉक्टर हैं। ये आप प्रोपेगंडे के ज़ेरे असर आ जाते हैं। बस बात ये है, प्रोपेगंडे के ज़ेरे असर आ जाते हैं। मरीम नवाज साहबा, ये शख्स आपकी इन बातों से नहीं मानने वाला। जो कानून साजी है ना, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। बिल्कुल ये सियासत कर रहा है जेल में बैठ के, और वहाँ से वो कह रहा है कि कोई हुकूमत के साथ ताउन ना करो।
مریم نے کال وردی پہنی ہے تو ایک وکیل صاحب عدالت میں چلے گئے ہیں جی کہ ایف آئی آر کاٹو، انہوں نے وردی پہنی ہے، تو اس کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں گئے؟ جو کہتا ہے جی ہم اسلام آباد پہ جا کے طاقت کے ذریعے قبضہ کر لیں گے، اس کی ایف آئی آر بنتی ہے یا وردی کی بنتی ہے؟ نہیں، لیکن آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، آپ سمجھنے والے ہیں ہی نہیں، آپ گھڑی چور ہیں، آپ سمجھنے والے نہیں ہیں، آپ عدت میں مدت کا نکاح کرنے والے ہیں، آپ سمجھنے والے نہیں ہیں، آپ کشمیر انڈیا کو دینے والے ہیں، آپ سمجھنے والے نہیں ہیں، آپ اپنی فوج پہ حملہ کرنے والے ہیں، آپ سمجھنے والے نہیں ہیں، آپ نے بد اخلاقی کے بازار بنا دیے ہیں، آپ سمجھنے والے نہیں ہیں، آپ نے مدینہ کی ریاست کو بدنام کیا ہے، آپ سمجھنے والے نہیں ہیں، نہیں ہیں آپ سمجھنے والے ایسے، ان کو انگلیاں ٹیڑیاں کرنی پڑتی ہیں گھی نکالنے کے لیے، لہذا ان کو بالکل سیدھا کریں۔ شہباز شریف صاحب کام میں لگے ہوئے ہیں، آئے دن، اب کل وہ جا رہے ہیں، کل میرے خیال ہے شاید سعودیہ جائیں گے، کل یہ پرسوں چلے جائیں گے، سعودیہ جا رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، معیشت کو سنبھالا دے رہے ہیں، وہ ادھر سے فرصت ملے تو تب ہے نا۔ ابھی یہ سکون کے دن ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں شہباز شریف صاحب، پھر آپ کی کرسی کو اپنے پرائے دونوں کھینچیں گے، لہٰذا ان دنوں میں جتنے چھکے مار سکتے ہیں مارے، جتنے چوکے مار سکتے ہیں مارے۔ پہلی عمران خان کی حکومت ہے جو قانون کے مطابق ہٹائی گئی ہے، پہلی 77 سال میں پہلی حکومت قانون کے مطابق ہٹائی گئی ہے۔ اب وہ کہتا ہے نہیں، اب وہ عارف علوی کے خلاف کیس کیوں نہیں کر رہے؟ جب چیز چلی جاتی ہے نا آپ کہتے ہیں بس یار مٹی پاؤ، یہ مٹی پاؤ شہباز شریف صاحب نہیں چلے گا۔ عارف علوی کو پکڑ کے لاؤ، اس نے اسمبلی کیوں توڑی؟ اس نے اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں ہونے دیا؟ اس نے کیوں نہیں سپیکر کا اور حمزہ شہباز کا حلف لیا؟ یہ ساری چیزیں اس کو پکڑ کے لاؤ۔ کمال کرتے ہیں۔ اب وہ ضمانتیں ہو رہی ہیں تو آپ اس کے اوپر ہی تبصرہ کر رہے ہیں، ایک قدم ود کے گال کرو تسی۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی خبریں وہ آ رہی ہیں کہ جناب سعودی عرب ہمیں وہ تیل دے رہا ہے، اتنے ملین ڈالر دے رہا ہے، جاپان، کوریا، یہ ساری بریکنگ نیوز آ رہی ہیں اس وقت ادھر ساری۔ یہ دیکھیں آپ، یہ کیا آ رہی ہیں خبریں، یہ ساری بریکنگ نیوز آ رہی ہیں، 65 کروڑ فلانی طرف سے تو فلانی طرف سے، یہ ساری خبریں آ رہی ہیں۔ یہ کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جی محسن نقوی صاحب بھی آج بول پڑے ہیں جی، انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، غلط فہمیاں نہ پھیلائیں، وہ آج سے 30 سال پہلے بھی میرے بڑے بھائی تھے، اب بھی ہیں، اس سے زیادہ میرے ان کے ساتھ پیار محبت والے تعلقات ہیں، اس لیے یہ پتہ نہیں سوشل میڈیا کہاں سے یہ خبریں لے آیا ہے کہ میں فلانا اور یہ ہے وہ ہے۔ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں اور وہ میرے وزیر اعظم ہیں، میں ان کی ہدایات کے مطابق چل رہا ہوں، یہ غلط فہمیاں نہ پھیلائی جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ والی افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ پالیسی بنائی جائے گی، بالکل بنائیں۔ جب 2-4 دھماکے ہوتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں افغان پالیسی یہ وہ، بعد میں پھر آپ لمبی تان کے سو جاتے ہیں، اس طرح نہیں کام چلتے۔ جو ایک ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیے ہیں ان کو اپنی ڈائری میں لکھ کے اس کے اوپر عمل کریں کہ بھئی یہ ٹارگٹ نمبر 1۔ اور کل مجھے افسوس ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے روٹی 16 روپے اور نان 20 روپے کے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اس کو سسپینڈ کر دی ہے، اس کا سٹے جاری کر دی ہے کہ جناب یہ نہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ مداخلت ہے، مداخلت۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آرمی سے زیادہ مداخلت عدالتوں نے کی ہے جب سے پاکستان بنا نا، آرمی سے زیادہ مداخلت عدالتوں نے کی ہے۔ آرمی کا تو پتہ لگ جاتا ہے نا جی مارشل لا لگ گیا جی، ٹینکر سڑکتیں آ گئی ہیں مارشل لا لگ گئے، اور اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کب انہوں نے نواز شریف کو فارغ کر دیا، کب انہوں نے نواز شریف کو ڈان بنا دیا، کب انہوں نے نواز شریف کو وہ ڈاکو بنا دیا، سسلین مافیا بنا دیا۔ یہ کدھر سے آئے ہیں؟ یہ عدلیہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، اگر 77 سال سے مارشل لا ہے نا تو اس سے پہلے 77 سال سے جوڈیشل مارشل لا لگا ہوا ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے دوستو، گروپ لائف انشورنس کے لیے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں آپ دوست، اور کریں، میرا ٹیلی فون نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں، اور ہر ریٹائرڈ پاکستانی اب اس میں شامل ہو جائے، فیصلہ ہونے والا ہے، سب کے کیس لگنے والے ہیں، سب لوگ دوست رابطہ کر رہے ہیں، اس لیے بار بار ٹیلی فون پہ ٹی وی ویلاگ میں بتانا پڑتا ہے کہ اب 4 سال کے انتظار کے بعد اب مین کیس نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی جو نئے لوگ شامل ہوں گے نا، ان کو پھر 4 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کے فیصلے سے پہلے اپنا کیس بھی آپ اس کے ساتھ لگا دیں، آپ کا ان کے ساتھ کلب ہو جائے گا، لگ جائے گا، اٹیچ ہو جائے گا، اور پھر آپ کو بھی انشاءاللہ جو آپ کا حق ہے وہ انشاءاللہ گروپ لائف انشورنس کا ملے گا، وہ چاہے کوئی ریٹائرڈ بندہ ہے، چاہے کوئی ڈسمس والا ہے، آرمی والا ہے، بینک والا ہے، تمام ادارے وہ اس میں لاگو ہوتے ہیں۔ وہ ہم سے آپ رابطہ قائم کریں 0300 472 5752۔ اللہ حافظ۔